بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل اسلام کو مبارک ہو۔ آپ کا ہوسٹ حافظ عمر شہزاد جرا۔ 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سوموار والے دن دنیا میں تشریف لائے۔ صبح کے وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، جہالت کا خاتمہ ہوا، کفر کا خاتمہ ہوا، حتیٰ کہ لوگ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ تو نبی مہربان دنیا میں تشریف لائے تو اس کام سے منع فرمایا اور عورت کے مقام دلوایا۔ عورت کو ماں کا جو رتبہ تھا اس کا اصل رتبہ ماں کو دلوایا۔ بہن اور بیٹیوں کو جو رتبہ تھا وہ ان کو دلوایا۔ غریبوں کے حقوق مقرر کیے، بیووں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق مقرر کیے۔ یہ ایسا دین لائے کہ دنیا میں ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور سے لے کر سپہ سالار تک ہر ایک شعبے میں کام کر کے دنیا کو بتا دیا کہ مزدور نے ایسے کام کرنا، سپہ سالار ہونے کے ناطے ایسے کام کرنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کس طرح ریاست چلانی ہے۔ یہ تمام امور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائے۔ جنگیں بھی لڑی، خندقیں بھی کھودی، حتیٰ کہ ہجرت بھی کی۔ یہ 21 چک کوٹ مومن کے ساتھ ایک چک ہے جس کے لوگوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا تھی، کہ جنہوں نے پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آج اپنی گلیاں اور بازاروں کو سجایا، اور اس طریقے سے سجایا کہ جس کی مثال شاید پورے پاکستان میں نہ ملے۔ آج ہم آپ کو 21 چک کے لوگوں سے بھی ملوائیں گے، اور 21 چک کا یہ نظارہ آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں، جب ہم انٹرس ہوئے ہیں، جب داخل ہوئے ہیں اس میں، ان کی گلیوں اور بازاروں میں سب سے پہلے اللہ اور وحدہ لا شریک کی توحید، دونوں طرف آپ اللہ جل جلالہ کے نام کے بڑے بڑے پوسٹر آویزہ کیے گئے ہیں۔ الجبار، القہار، الوہاب، مختلف اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے نام تھے وہ مختلف جگہوں پر آویزہ کیے گئے۔ اس کے بعد آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، ہر طرف لائٹیں ہیں، نیچے قالین، اوپر چھت، سائٹوں پر روشنی کا اور کائناتیں لگائی گئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ان لوگوں کی محنت ہے، 21 چک کے لوگوں کی، جو اپنے نبی کے ساتھ جو ان کا عشق ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح ان کا عشق انہوں نے اپنے طور پر ملایا۔ کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفر کا خاتمہ ہوا، جہالت کا خاتمہ ہوا، لوگوں کو رہن سہن کی طریقہ آیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی لوگوں نے اس کو اپنایا، پھر دنیا پر حاکم بن گیا، دنیا پر کو فتح کر لیا۔ تو ان لوگوں کے 21 چک کے لوگوں کی یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہارا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنے مال، جان، عزت، آبرو، سب کچھ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقرب سب سے بڑھ کرنا عزیز ہوں۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور عزت آبرو ہمیں ساری دنیا سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہ اسی محبت کی وجہ سے 21 چک کے لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا، اپنی گلیوں کو سجایا، اپنے بازاروں کو سجایا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، ان کو شاد باد رکھے، اور اسی طرح یہ مناتے رہیں۔ آپ وسلم کی سیرت پر بھی یہ عمل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 21 چک کے ایک سائڈ سے داخل ہوئے تھے، اب ہم دوسری سائڈ پر پہنچ چکے ہیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا انہوں نے گنبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ جو اوپر پیش ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک جھنڈا انہوں نے لگایا اور کتنا وہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے. گنبد بنایا، پھر اس کے اوپر لائٹنگ کی، اور پھر اس کے جو داخلی دروازے کتنے خوبصورت بنائے. پھر آگے ہم نے گئے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں. ایسے لگتا تھا جیسے بندہ جنت میں آ گیا، جیسے کسی بادشاہ کا کوئی محل ہو، کیونکہ 21 چک وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. 21 چک نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی خوبصورت ایک محل تھا جو کسی بادشاہ کا کوئی گھر ہو سکتا ہے، یا کوئی جنت کا نظارہ تھا. تو جنت تو شاید ہم نے دیکھی نہیں، لیکن دنیا میں اس سے بڑھ کر میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہ جگہ نہیں دیکھی کہ جہاں اتنا خوبصورت نظام بنایا گیا ہو، اتنی روشنی ہو. یہاں مجھے دلی سکون آیا تھا. اور میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں. جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوتی ہیں، اور 10 نیکیاں اس کی بڑھ جاتی ہیں. یہ دیکھیں 10 نیکیاں بڑھ گئی، 10 درجات بلند ہو گیا، 10 گناہ معاف ہو گیا. جو 10 بار مرتبہ پڑھتا ہے اس کے اسی طرح 20 مرتبہ ہو جاتی ہے، اور جو پھر 20 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے 100 مرتبہ، اور جو پھر 100 مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام کے نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کے دل سے منافقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ منافقت، وہ جو انسان کا حسد اور دوسری چیز ہو جو انسان کو دوسری سمت لے جائے، وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جتنا انسان نے درود پڑھا ہوگا، جتنا زیادہ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین ہوگا. تو یہ تمام چیزیں تھیں، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبیوں کا کام آپ امت کے پاس کام. ٹھیک ٹھاک آپ نے ٹھیک ہے. جو نبیوں کا کام تھا وہ اب امت نے کرنا ہے، امت نے تبلیغ کرنی ہے. اس کائنات نے اس کائنات کو حق کی طرف لانا ہے، تو اور اس کائنات کو حق کی طرف لانا ہے، اپنے ظلم و ستم کے خلاف اٹھنا ہے. تو اسی لحاظ سے آپ جو ہے نا، ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم جس نبی کی امت ہے، میرے نبی نے تو انسان کو جینا سکھایا، انسان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، انسان کو اخلاق اور بول چال کے جو آداب کے لحاظ سے وہ سب کچھ سکھایا. لیکن جو آج جس حقیقت کو ہم پیش نظر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اسلام کے مطابق اپنے رسم و رواج لے آنا چاہیے، ہمیں اسلام کے مطابق اور نبی کی شریعت کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا، بول چال دوستوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ جو حقوق مقرر کیا ان کو پورا کرنا چاہیے. اور اسی لحاظ سے ہم آپ سب کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اسلام کا اصل نچوڑ کیا ہے، اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میری پیروی کرے، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا اور تمہارے گناہوں پر درگزر فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. تو جب یہ ایت سنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جان کے سوا مجھے آپ ہر کائنات میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، میں آپ کو تمام جہان اور آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان مال عزت ابرو بچوں بیوی سب سے زیادہ عزیز ہے اور پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، اور تب ہمارا مکمل ایمان ہوگا. تو لہذا ہم سب کو اپنے نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہمیں جان مال عزت ابرو اور حتیٰ کہ ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اور اسی لیے ہم اپنے نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا
اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ 21 چک والوں آپ نے بہت اچھے خوبصورت منظر پیش کیا، اس بار آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ 21 چک تھا جس کے لوگوں کی یہ محبت آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کی بھی اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عقیدت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر بھی جو خوشیاں ہیں، یہ صرف اور صرف آخری نبی الزمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ایک محبت ہے کہ آپ کی آمد اس دن آپ تشریف لائے، دنیا پر ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف روشنی روشنی کا سما ہو گیا۔ تو اسی سلسلے میں 21 چک کے لوگوں نے بھی اپنے محبت کا اظہار اس طرح کچھ کیا۔ تو یہ آپ ننھے بچوں کی دیکھ سکتے ہیں مسکراہٹیں، اور ان کے والدین اور بھائی اور جو یہ سب اپنے فیملی کے ساتھ اس چیز کو اور ماحول کو دیکھنے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے جذبوں کو کی خیر کرے اور ان کو سلامت رکھے۔ اور اسی طرح ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں مختلف جو ہے یہ رنگا رنگ تقریب ہے جو اس وقت جاری ہے۔ تو یہ دوسرا چوک میں ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہم 21 چک میں موجود ہیں۔ تو آپ نے پہلے منظر بھی جو دیکھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس 21 چک کے لوگ بھی موجود ہیں جن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عشق ہے، تو وہ آپ نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو اس وقت ہم ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تو السلام علیکم بھائی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں، اور یہ خوبصورت منظر اور نبی سے جو عشق ہے آپ کا، تو یہ ماشاءاللہ تو بے حد جس کی تعریف کی جائے وہ اتنی کم ہے۔ لیکن آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنے سالوں سے شروع کیا، کتنے دن پہلے تیاری کرتے ہیں، اور اس کے کیا کیا ترتیب ہے ان کی؟ جی یہ تقریباً 10-12 سال سے شروع ہو رہا ہے، 10-12 سال سے تقریباً شروع ہو رہا ہے یہ کام۔ اور نبی کے کام کے لیے تو یار جتنا بھی ہو اتنے کام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہماری زندگی جو ہے نا وہ صرف انہی کی وجہ سے ہی ہے۔ اور باقی جو ہے لڑکے کافی محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً ہم یہ جو ہے نا یہ فرسٹ ربیع الاول سے نہیں بلکہ اس سے 10-15 دن پہلے شروع کر لیتے ہیں یہ کام۔ 1 مہینہ ان کو چاہیے، اس کے بعد یہ جا کے کام مکمل ہوتا ہے۔ تو بس یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس یہی کہتے ہیں کہ بس اللہ پاک اس کو قبول کرے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ یہ محبت ہے ہماری، اور کچھ نہیں۔ کیونکہ میں کل راولپنڈی میں تھا، وہاں میں نے دیکھی تھی کافی سجاوٹ ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ماشاءاللہ دل یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ ماشاءاللہ 21 چک کے ہم اس گلی میں گئے، اس گلی میں آئے، فرنٹ پہ گئے، تو جنہوں نے بے انتہا جو اپنے عشق کا مظاہرہ کیا ہے 21 چک والوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو صبح آپ کا کیا صورتحال ہوتی ہے دن کو؟ صبح یہی ہوتا ہے کہ صبح تقریباً 7-8 بجے جلوس نکل آتا ہے، پورے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ نزدیک جو گاؤں ہیں ان کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں کافی لنگر وغیرہ یہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری جو گلیاں بنی ہیں انہی راستوں سے گزر کے اس کے بعد پھر فائنل جو ہے وہ مسجد میں جا کے جو اختتام پذیر۔ تو آپ جو یہ سارا کرتے ہیں، تھکن تو ظاہری گل کبھی بھی اسلام کے لیے نہیں ہوتی، انسان کو ویسے شاید تھک کی جائے، تو جو آپ کی یہ محبت ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو زندگی دی ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، محمد ہیں، تو ان کے صدقے ان کی محبت میں ہم سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے۔ ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دنیا میں، تو ان کی خوشی منانی چاہیے اور سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور بس یہی کہوں گا کہ آپ سب لوگ محبت کریں اور ایسے کام کریں جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ اور اس کے لیے آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں سیرت، کیونکہ آج جو دنیا ہے کفر ہے، وہ میں ٹیسٹ لگا کر چیک کرتی ہے، کبھی قرآن مجید کو جلا کر نعوذ باللہ، کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر کے، تو لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، یا اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو یہ کام ہوتے ہیں اس میں تو یہ بات ہم یہی کہیں گے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں غیر مذہبی لوگ ہیں، بے شک مسلمان تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ جو قرآن کو جلائے یا نبی کے بارے میں گستاخ بولے یا اس طرح کی باتیں کرے۔ لیکن جو ہے نا ان لوگوں کو بھی ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کو نیست و نابود کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کے ساتھ لڑیں، کیونکہ یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول ہمارا سب کچھ یہی ہے، بے شک۔ تو ان کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربانی اگر چلی جائے نا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ 21 چک کے لوگ جنہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور اسی طرح ان کو محنت کے ساتھ ہر سال اسی طرح یہ خوبصورت منظر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری عشق ہے محبت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں تو ہم سب تقریباً بہت سستی کر رہے ہیں، وہ ہمیں سستی اور کاہلی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو نبی کے ساتھ عشق ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔